میری طرف سے سب کو مسیح یسوع میں فضل بڑا سلام قبول ہو۔ میں شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے ممکن کیا کہ آج پھر ہم خداوند کے کلام کو مل کر سیکھیں اور اس کی سچائیوں پر غور کر سکیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اے آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں تیری حمد، تیری ستائش، تیری بزرگی کرتا ہوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں تمہارے سب کے ایک ایک کے ذہن کو، دل کو کھول دے، ہمیں سننے والے کان اور سمجھنے والا دل عطا فرما، اور یہ کلام میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تیری مرضی سے سناؤں۔ میں تیری منت کرتا ہوں اے آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ جب تک کلام ہوتا رہے تیرا آسمان کھلا رہے اور تیری حضوری لمحہ بلمحہ بڑھتی جائے، اور ہم سب تیرے کلام کی سچائیوں سے واقف ہوں، تیرے کلام کے بھیدوں کو سمجھ کر ان سے برکت پائیں اور انہیں قبول کر سکیں۔ یسوع کے عظیم اور بابرکت نام سے آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ورشپ اینڈ فیلوشپ، اور جو حقیقی ورشپ ہے ہم تھوڑا سا چند ایک الفاظ میں اس پر غور کریں گے، کیونکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور پرستش کو سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے پیدائش 22 باب میں، اور وہ ابراہام نے پرستش کی۔ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز خدا کے حضور پیش کر دی جو کہ اس کا بیٹا تھا۔ جب دوسری بار ہمیں پیدائش کا ذکر ملتا ہے وہ ہے ایوب کی کتاب میں۔ ایوب صبح سویرے اٹھتا اور اپنے بچوں کو اٹھاتا اور نام بنام سب کے لیے قربانیاں چڑھاتا، اور ہم غور کرتے ہیں کہ جو آسمان پر ورشپ ہوتی تھی جس کا ذکر ہمیں یسایہ اور حزقیل کی کتاب میں کے صحیفہ میں ملتا ہے، اور اس کے اندر مغروری آ گئی تھی۔ وہ اپنی تعریف چاہتا تھا۔ پرستش میں ہم اپنی تعریف نہ چاہیں بلکہ خدا کی تعریف چاہیں۔ اگر ہم اپنی تعریف چاہیں گے تو وہ ہماری پرستش نہیں، وہ خدا کی پرستش نہیں، وہ ہماری اپنی ورشپ ہے، اور شیطان بھی اپنی ورشپ کروانا چاہتا تھا۔ اس لیے ہمیں ہماری پرستش کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہمارا حصہ ہے وہ ہے فیلوشپ۔ ہم شاگردوں پر غور کرتے ہیں کہ وہ ہر روز ہیکل میں جمع ہوتے تھے اور وہ یک دل رہتے تھے، ان کی ایک سوچ اور ایک ہی خیال ہوتا تھا۔ آج میں یہی چاہتا ہوں کہ ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے خاندانوں میں اور ہر جگہ پر ہمارا ایک ہی سوچ اور ایک ہی خیال ہونا چاہیے، پھر ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں ایک حوالہ، اعمال 27 باب اور اس کی 29 آیت۔ یہاں پر ہم پلوس رسول کا ذکر پڑھتے ہیں۔ جب وہ جہاز ٹوٹنے کے خطرہ میں پڑا، اس ڈر سے کہ مبادا چٹانوں میں جا پڑے، جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے۔ انہوں نے دعا کی صبح ہونے تک اپنی مشکل حالات میں، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے 4 لنگر ڈالے۔ یہ لنگر کا جو مطلب ہے کسی چیز کو مضبوطی سے گاڑ دینا، اور اس طرح سے انہوں نے جہاز کو 4 لنگر ڈال کے مضبوطی سے اس جگہ پر کھڑا کر دیا، کیونکہ طوفان بہت زوروں میں تھا۔ اور میں عزیزو غور کرتا ہوں، سمندر میں یہ طوفان اس وقت آیا، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو بزرگ پلوس رسول ہیں وہ قید کی صورت میں تھے، اور انہیں روما میں کیسر کے پاس لے کر جا رہے تھے، اور راستے میں طوفان کے سبب سے سب لوگ خطرے میں تھے، بس اپنے تحفظ کے لیے 4 لنگر ڈالے گئے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ آج جب ہم مسیحی زندگی پر غور کرتے ہیں
تو مسیحی زندگی بھی کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے، اور ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمندری سفر کی طرح طوفانوں سے بھری ہوئی ہے، اور خاندانوں میں طوفان ہے، گھروں میں طوفان ہے، ہمارے ادھر ادھر آس پڑوس میں طوفان ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے ملک جو ہیں وہ طوفانوں کی زد میں ہے، وہاں سے طوفان اٹھتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طوفان کی طرح ہے، اور یہ ہر ایک خاندان پر اثر انداز ہو رہا ہے، یہ ہر قوم پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور یہ ہر ملک پر اثر انداز ہو رہا ہے تقریباً، اور اس سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور یہ طوفان جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں آتے رہتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ طوفان جو ہیں یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہماری زندگی میں شک اور ڈر پیدا کر دیں، اور جو شک اور ڈر ہے یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طور پر ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ جو پطرس رسول کے ساتھ پیش آیا۔ ہم متی 14 باب اور اس کی 22 سے 37 آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ بزرگ پطرس رسول اور ان کے ساتھ شاگرد بھی تھے۔ اور میرے عزیزو، بہت سے لوگ جب یوحنا کا سر قلم ہو گیا تو یسوع مسیح نے کہا اس پار چلیں، تو لوگ جو ہیں وہ ویران جگہ پر تھے، وہاں پر 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ایک بڑا معجزہ بھی ہوا اور بہت سے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ ان کو سب کو بھیج دیا گیا، اور جب رات کا 4تھا پہر تھا یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے گئے اور وہ جھیل میں تھے تو ان پر بہت بڑا طوفان آ گیا، اور وہ جو کشتی چلانے کے ماہر تھے، جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، اور میرے عزیزو وہ اس طوفان کو کنٹرول نہ کر سکے، حالانکہ وہ کشتی میں تھے اور لہریں بہت بڑی تھیں۔ جب انہوں نے لہروں کو دیکھا، جب انہوں نے اس بڑے طوفان کو دیکھا تو میرے عزیزو وہ ڈر گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے، وہ یہاں تک خوف زدہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا اب ہم مر جائیں گے، اب ہمیں اس طوفان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح نے جب اس بات پر دیکھا کہ میرے شاگردوں پر بڑا طوفان آیا ہے، اور میرے عزیزو یسوع مسیح پانی پر چل کر آئے، اور وہ اس بات سے اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ جب وہ خوف کی حالت میں تھے، جب وہ ڈر کی حالت میں تھے، تو میرے عزیزو انہوں نے اپنی موت کو اور یقینی سمجھ لیا اور یسوع مسیح کو نہ پہچانا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بھوت ہے۔ اور یہ ان کی اسرائیل کی یہ کہاوت ہے کہ جب وہ اس طرح طوفان میں گھرے ہوں اور بھوت کو دیکھ لیں تو وہ اپنی موت کو یقینی سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمیں اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پر یسوع مسیح نے انہیں آ کر کہا ڈرو مت، میں ہوں۔ ان کو اپنی پہچان کروائی۔ یسوع کو ڈر اور خوف میں ہمیں اپنی پہچان خود کروانی پڑتی ہے۔ انہوں نے یسوع کو نہ پہچانا، اس لیے ہمیں ڈر اور خوف میں نہیں جانا، یہ ہمارے لیے خطرناک ترین ہے۔ اور پھر پطرس نے پھر بھی کہا اگر تو ہے تو میں آؤں۔ تو یسوع نے جو تعارف کروایا وہ جو تھا میں ہوں۔ اور مقدس موسیٰ کو بھی جب اس نے قوم بنی اسرائیل کے پاس جانا تھا اور جو تعارف کروایا تھا وہ یہی کروایا گیا تھا، میں جو ہوں سو ہوں۔ اور عبرانی زبان میں جو ہوں سو ہوں کا مطلب ہے جیسا میں شروع میں تھا اب تک ویسا ہی رہوں گا۔ یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ میں ہوں، میں وہ ہوں جنہوں نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو پر برکت آ کے اتنے ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، میں وہ ہوں، میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یسوع مسیح ہمیشہ ایک جیسے ہیں، اور اس لیے انہیں کہا، اور پطرس کو اس بات کی سمجھ آ گئی، اس کلام کو سمجھا۔ اس نے کہا اگر تو ہے تو میں آؤں، اس نے کہا آ۔ اور جو کشتی میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا وہ اس کے ساتھ
یسوع کے ساتھ باہر وہ طوفان میں آ گیا، ان پانی کی لہروں پر جو بہت بڑی بڑی لہریں تھیں چلنا شروع کر دیا۔ پر میرے عزیزو ہوا کیا، اچھا بڑا وہ پانی کی لہروں پر اس طوفان پر چل رہا تھا، اور اس نے اچانک جو ہے وہ اپنی نظر اس طوفان پر کر دی، ان لہروں پر کر دی، اور اس کی وجہ سے وہ انہی میں ڈوبنا شروع ہو گیا۔ جب یسوع مسیح نے پیچھے دیکھا تو پطرس ڈوب رہا تھا، اور یسوع نے کہا تو نے کیوں شک کیا، اے کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا۔ اور یہ طوفان جو ہے یہ ہمیں شک میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں کم اعتقادی میں ڈال دیتے ہیں، اور ہمیں ڈر اور خوف سے بھر دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو حالانکہ یسوع بھی اس کے پاس تھا اور وہ یسوع کے بالکل قریب تھا، اور جب اس نے شک کیا تو وہ ڈوبنے لگا، اور جیسے پھر اس نے یسوع کی طرف دیکھنا شروع کیا تو وہ پھر پانی پر چلنا شروع ہو گیا، اور یہ طوفان اور سمندری لہریں اس کے حالات تھے۔ اگر ہم یسوع کو دیکھیں گے تو جس طرح پطرس رسول اس پانی پر چلنا شروع ہو گیا، حالانکہ سائنسی طور پر ہر لحاظ سے پانی پر چلنا ایک ناممکن کام ہے، پر جب یسوع ساتھ اس کے تھا تو وہ پانی پر چلا، اس کا ناممکن ممکن ہو گیا۔ جیسے آج ہم غور کرتے ہیں کرونا وائرس پر، پتہ نہیں چل رہا یہ کب تک رہے گا اور اس پر ہم کیسے غالب آئیں گے، اور اس کا ایزی وے جو ہے ہم ٹرسٹ کریں، ہم شک نہ کریں، ہم خوف زدہ نہ ہوں، اور اپنے خدا پر ایمان رکھیں، اور ایمان کے ساتھ یسوع کو اپنے پاس دکھائیں۔ اور ہمیں تو یسوع نے یہ کہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہی بلکہ میں تمہارے اندر ہوں گا۔ وہ ہمیں باہر سے ہمیں اتنی پاور نہیں ملتی جتنی پاور کوئی چیز ہمارے اندر ہو، تو یسوع مسیح ہمارے اندر ہے۔ جو دنیا میں ہے وہ چھوٹا ہے، پر جو ہم میں ہے وہ بڑا ہے، اور جو بڑا ہے ہمیشہ چھوٹے پر غالب آتا ہے، اور ہم اس پر غالب آنے کے لیے یسوع مسیح کا سہارا لیں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو دیکھیں، تو ہم ہر طرح کے حالات پر غالب آ جائیں گے، ہم اپنی غربت پر غالب آ جائیں گے، ہم لڑائی جھگڑوں پر غالب آ جائیں گے، ہم پریشانیوں پر غالب آ جائیں گے، ہم خوف پر غالب آ جائیں گے، ہم شک پر غالب آ جائیں گے، ہم کم اعتقادی پر غالب آ جائیں گے، جس طرح پطرس اسی وقت غالب آ گیا، اور وہ فاتح ہوا۔ آج ہمیں بھی فتح پانے کے لیے ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔